اللہ تبارک و تعالی کے کچھ مخصوص بندے ہیں اللہ نے جن کو چنا ہے، وہ آخر کون ہے کہ جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں وہ اولیاء کرام ہے، وہ صالحین ہے، وہ شہداء کرام ہے، وہ عابدین ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی پریشانی کے وقت میں لوگ جب اپنی ضرورتوں کو لے کر جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جب ان کے وسیلے سے جب دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کے صدقے میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ اے میرے دوستو، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، توجہ چاہوں گا میری طرف دیکھ لیں، یہ بڑی اہم گفتگو ہے آج کی میرے دوستو۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ میرے مصطفیٰ فرما رکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا میں مخصوص بندے ہیں، لہذا جب لوگ ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو، اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ اولیاء کرام کے وسیلے سے، اولیاء کرام کے واسطے سے۔ لہذا مزارات پر جانا کوئی حرام نہیں ہے، مزارات پر جانا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ برادران اسلام کہ جو اللہ کے ولیوں سے نفرت کرتا ہے، جانتے ہو کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے جو اللہ کے ولیوں سے نفرت کرتا ہے۔ آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا فتاوی اجملیہ کا، جلد اول کے اندر ایک مقام پر میں پہنچا تو وہاں پر حضرت مفتی اجمل اور مفتی اجمل شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث کو نقل کیا، من آدالی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ اس کے بعد اس کی شرح میں ایک محقق، ایک محدث کا قول پیش کیا۔ حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے جو نفرت کرتا ہے، جو اولیاء کرام کے آستانوں پہ مزارات پر حاضری کو شرک بتاتا ہے، جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے دوست نفرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یاد رکھنا۔ اور اس کی شرح میں فرمایا گیا کہ جو اللہ کے ولیوں سے نفرت کرتا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا بلکہ وہ مرتد ہو کر مرے گا۔ برادران اسلام، آج یہ فتنے پھیل لگے ہیں، طرح طرح کے فتنے ہیں کہ نبی کا میلاد پڑھنا حرام ہے۔ بتائیے ذرا، اے نبی پر سلام پڑھنا شرک ہے؟ آج یہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر گاؤں میں دو چار پیدا ہو گئے ہیں، اتنا فتنہ برپا کر رکھا ہے کہ مسجدوں کو ویران کر دیا۔ برادران اسلام، مسجدوں کو تباہ کر دیا، مسجدوں میں جھگڑے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے سنا ابھی جب میں یہاں پر آیا کہ ہمارے یہاں بھی دو چار اس طرح کے لوگ پیدا ہو گئے اور انہوں نے جناب والا پوری بستی کے اندر ہماری بڑی امن و شانتی تھی، پوری بستی کے اندر بڑا امن و سکون کا ماحول تھا، لیکن دو چار لوگوں نے مسجدوں کے اندر اس طرح کا فتنہ پیدا کر دیا۔ اے میرے دوستوں، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اپنے ایمان میں پختہ بن جاؤ، اللہ سے محبت کرو، اس کے رسول سے محبت کرو، اور یاد رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آج یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، یہ اللہ کی شان میں بھی گستاخی کر چکے ہیں، رسول پاک کی شان میں بھی گستاخی کر چکے ہیں۔ ان کا عقیدہ سنو یار، کتنا گندا عقیدہ ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، صراط مستقیم کتاب کا نام ہے، صراط مستقیم کتاب کا نام ہے، ذرا بیگ میں سے نکالو ذرا صراط مستقیم، اس کے اندر لکھا ہوا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھنا نماز اس کی قبول ہوتی ہے جس کا ایمان ہوتا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، اگر کوئی غیر مسلم ہے، اگر وہ نماز پڑھنے لگے اس کی نماز قبول ہوگی؟ ذرا توجہ چاہتا ہوں میں، کوئی غیر مسلم ہو، غیر مسلم ہندو ہو، کوئی نماز پڑھنے لگے نماز قبول ہوگی اس کی؟ کوئی بتائیے ذرا۔ برادران اسلام، اس کتاب کا نام ہے صراط مستقیم، کتاب کا نام صراط مستقیم ہے، صفحہ نمبر 100، صفحہ نمبر
194 پر لکھا ہوا ہے برادر، 148 پر لکھا ہوا ہے. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. کتاب کا نام ہے صراط مستقیم. یہی وہ کتاب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے. اس سے پہلے میں آپ سے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو. ایک بات بتاؤ کہ کوئی انسان جس کا ایمان نہ ہو، وہ رات و دن نماز پڑھتا ہو، کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ ایمانداری سے آپ بتائیے ذرا کہ وہ انسان کہ جس کا ایمان نہ ہو، وہ روزے رکھتا ہو رمضان کے، کیا اس کا کوئی روزہ قبول ہوگا؟ کوئی انسان اگر صدقہ اور خیرات دیتا ہو لیکن اس کا ایمان نہ ہو، اس کا کوئی صدقہ اور خیرات قبول ہوگا؟ نہیں نہیں. بغیر ایمان کے نہ تو نماز قبول ہے، بغیر ایمان کے نہ روزہ قبول ہے، اور بغیر ایمان کے نہ کوئی صدقہ قبول ہے. یاد رکھنا، نماز اس کی ہی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے. نماز اس کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے. نماز اس کی قبول ہوتی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. مدینے کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.